الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الدعوة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ عظیم الشان پروقار تقریب ایصال ثواب کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مجلس کے اندر جو ذکر اذکار کیا جائے، جو وعظ و نصیحت کی جائے، جتنے نیکی کے کام کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ کی روح تک پہنچا دے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اگلی منازل کو آسان فرما دے اور ہمیں ان منازل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بلا شبہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جو ذی روح پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا اور جیسے ہی وہ وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. اب فرما دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اندر سے کوئی گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ہر ایک انسان داعی اجل کو لبیک کہتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے عقیدے ہیں. عجیب عجیب عقیدوں کے مالک آپ حضرات کو نظر آئیں گے، لیکن دنیا کے اندر کوئی عقیدہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی ملک، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو. ہم میں سے بھی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اس کی حقیقت ہمیں کب نظر آتی ہے کہ جب کبھی کسی سزائے موت کے قیدی کو دیکھیں
اس کو کال کوٹری کے اندر بند دیکھیں، اس کی تاریخ ڈیٹ فکس ہو چکی ہو کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کو موت کی سزا دینی ہے، پھر جا کر اس سے حال احوال پوچھیں، اس کو دنیا و ما فیہا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں کیا کروں گا، میں نے کیا گھروں کے اندر رہنا، میں نے کیا یہاں پر دل لگانا، میں نے کیا دنیا کی رنگینیاں دیکھنا، میرے تو چند دن رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ الگ طریقوں سے موت کی حقیقت سمجھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تم موت کو کس طرح دیکھتے ہو، کب آئے گی؟ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبح کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم شام کریں گے یا شام سے پہلے مر جائیں گے، شام کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا رات پوری گزرے گی یا رات کے اندر ہی مر جائیں گے، نماز شروع کرتے ہیں پتہ نہیں ہے نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلے موت آ جائے گی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ آپ موت کا کیا تصور رکھتے ہیں، موت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، نماز کی تکمیل ہو چکی ہے، میں ایک طرف سلام پھیر چکا ہوں، اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ ہمیں سے ہر انسان سزائے موت کا مجرم ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو سزائے موت مل چکی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے نا، اللہ نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ایک محدود مدت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، کہ اتنی دیر کے لیے آپ دنیا کے اندر جا رہے ہیں۔ الہ العالمین وہاں پر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے آپ کو بنایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم عبادت کرو۔ اب موبائل جس شخص نے بنایا نا، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ فنکشن ہے، اب جو فنکشن اس کے اندر ہوں گے ہم وہ استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فنکشن اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ فنکشن ہمیں مل جائے، کہاں ملے گا؟ جیسے کمپنی ہمیں بتائے کہ ہم ویسے اس کی کیئر کریں گے، اس کو چیک کرتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے تو ٹھیک چلے گا، ورنہ خراب ہو جائے گا۔ اتنی بڑی مشینری اللہ تبارک و تعالی نے بنا لی، تو کیا اس کے لیے اللہ نے کوئی ہدایات نہیں دی ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ اللہ نے مجھے آپ کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ میں ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ میرا بندہ تو دنیا کے اندر جا رہا ہے کچھ مدت کے لیے، وہاں پر اگر تو اس طرح سے زندگی گزارے گا تو تجھے میں انعام دوں گا، اگر اس طرح سے زندگی نہیں گزارے گا تو پھر تو مجرم ٹھہرے گا، تجھے سزا ملے گی۔ اب عبادات کا کیا مقصد ہے؟ جب ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تصور آتا ہے کہ مسجد کے اندر تسبیح اٹھا کر بیٹھے رہیں، اللہ 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 کرتے رہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ باہر کی فکر، کوئی کام بھی نہ کریں۔ مولوی تو کہتے ہیں یہ عبادت کرتے رہو۔ عبادت کا تصور، عبادت کا معنی محدود نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا مسجد کے اندر بیٹھ جانا عبادت، بلا شبہ عبادت ہے، نماز پڑھ لینا عبادت، بلا شبہ عبادت ہے، روزے رکھ لینا عبادت، بلا شبہ عبادت ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، انہوں نے وہ سارے اچھے کام کیے جو زندگی کی ضرورت تھی، محبوب علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن کیسے کرتے تھے
جب بھی کوئی کام کرتے تھے اس کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ آ رہی ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے بزنس بھی کیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے خلافت بھی کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے زمینیں بھی خریدی ہیں، حضرات صحابہ کرام نے گھر بھی بنائے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے شہروں کے شہر تعمیر بھی کیے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے لمبی لمبی مسافتیں کی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ معاملات ہوئے، ان کے وقت کے سپر پاور کے ساتھ انہوں نے جا کر دو بدو معاہدے کیے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، سارے معاملات کیے ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضا کا پروانہ دیا ہوا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضا کا پروانہ دیا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی کام کریں، ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو اس کو درست کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمارے اوپر اپنے حقوق عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ عائد کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بھی عائد کیے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق، روزے رکھنا اللہ کا حق، ایمان لانا اللہ کا حق، حج کرنا اللہ کا حق، یہ حقوق اللہ ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر متوجہ ہیں، یہ ہر مسلمان نے اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندوں کے حقوق بھی دیے ہیں، اور بندوں میں سب سے بڑھ کر پہلا حق والدین کا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کے حقوق، اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے حقوق۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو مسلمان رہتے ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے محبوب نے سب چیزوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے حقوق بتائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، اس نے بھوکے پیاسے کتے کو، پیاسا کتا تھا، اس کو پانی پلایا، اللہ نے مخلوق کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ ایک عورت نے ایک بلی کو گھر کے اندر قید کیا، اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس حرکت کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ درخت ہرا ہوتا ہے نا، ہرا، اس کو نہ توڑا کرو، اس کے پتوں کو نہ توڑا کرو، کیونکہ اس کے پتے جب تک ہرے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق بتائے کہ جانور کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر بوجھ لا دو۔ تو کیا خیال ہے، جس مذہب نے زمین کے حقوق بتائے ہیں، لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، پرندوں کے حقوق بتائے ہیں، کیا مسلمانوں کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے؟ آج یہ چیز ہمارے اندر مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان پر 5 حق ہیں، اور قرآن کہتا ہے پہلا حق مسلمانوں کا کیا ہے؟ رحماء بینہم، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے جہاں پر سارے جہاد کے احکام ہیں۔ جو کافر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تمہارے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے،
تمہیں مارنے کے لیے آ چکا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نہ تم نے اس کا رنگ دیکھنا ہے، نہ تم نے اس کی قوم دیکھنی ہے، نہ تم نے اس کا ملک دیکھنا ہے، نہ تم نے اس کے جھنڈے کا رنگ دیکھنا ہے، نہ تم نے اس کی ملت دیکھنی ہے، تم نے اس کے ملک کو نہیں دیکھنا، وطن کو نہیں دیکھنا، کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دینی بھائی بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمانوں تم آپس میں بھائی ہو۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ مسلمان کے ساتھ کافروں والا سلوک کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو پیچھے رکھیں، وہ ہمارے برابر نہ آئے، وہ ہمارے برابر نہ آئے، اس کو کسی طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ پہلا حق مسلمان کا کیا ہے؟ محبت کا رشتہ۔ جیسے ہم یہاں پر مل کر بیٹھے ہیں، ہمارے دل بھی اس طرح ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے دلوں کو میں نے جوڑ دیا، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پتہ ہے مسلمان کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یقین کریں اس ٹاپک کی، اس موضوع کی آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خدا را ایک دوسرے سے دور نہ ہو، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کی جنگ کو ختم کر دیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، محبتیں بانٹو۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمان کی جان کی قیمت، مسلمان کی جان کی قیمت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، آخری حج، حجۃ الوداع جو آپ نے فرمایا اپنی مبارک حیات کے اندر، آپ نے میدان عرفات کے اندر اس وقت کا سب سے عظیم ترین جو مجمع تھا، سب سے عظیم ترین جو لوگ تھے وہ سارے جمع تھے۔ کیا خیال ہے جنہوں نے حضور کی معیت کے اندر حج کیا، کیا ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ حضور کی معیت میں جہاد کیا، ان سے بڑھ کر کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا مثال دوں آپ کو صحابہ کرام کی؟ میں واز کروں، سننے والے آپ ہیں، محمد الرسول اللہ واز کرے، سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ میں نماز پڑھاؤں، نماز پڑھنے والے آپ ہیں، محمد الرسول اللہ امامت کرے، پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے صحابہ کرام۔ میں قرآن کی تلاوت کروں، سننے والے آپ ہیں، اور جب میرا محبوب تلاوت کرتا تھا سننے والے صحابہ کرام ہوا کرتے۔ اور جنگوں کے اندر کمانڈر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دوسرے مجاہد ہوتے ہیں۔ جب میرے محبوب نے جنگ کے میدان کے اندر جنگی ٹوپی پہنی ہے، جنگی لباس پہنا ہے، جنگی تلوار اٹھائی ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے صحابہ کرام۔ بدر کے اندر آگے محمد الرسول اللہ، پیچھے صحابہ کرام۔ احد کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام۔ خیبر کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام۔
غزوہ طائف کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام، حنین کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام، مدینہ کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام، مکہ کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام، تبوک کے اندر محمد الرسول اللہ، ساتھ میں صحابہ کرام۔ میں کون کون سا میدان بتاؤں جہاں جہاں میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں، آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب کیا، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام نے دل کے اندر خیال کیا، کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نام تبدیل ہو گیا ہو، دن کا نام، جگہ کا نام ہو سکتا ہے تبدیل ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا دن، عرفہ کا دن جو ہے یہ حرمت والا دن ہے، اور یہ وقت حرمت والا وقت ہے، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ جگہ حرم کی جگہ یہ حرمت والی یعنی عزت والی جگہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ساری چیزیں جیسے تمہارے پاس محترم ہیں، جیسے ان ساری جگہوں کی عظمت تمہارے دل کے اندر ہے، ایسے ہی مسلمان کے خون کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بنا دی۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ کو فرمایا کہ تو بڑی عظمت والا، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ حرم کھل چکا ہے، حج کھل چکا ہے، نصیب والے لوگ ہیں جو وہاں پر حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا بیت اللہ تو بڑی شان والا، بیت اللہ تو بڑی عظمت والا، بیت اللہ تو بڑی شان والا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں تیرا طواف کرنے کے لیے، تیرے حجر اسود کو چومنے کے لیے، حتیم کے اندر نمازیں پڑھنے کے لیے، مطاف کے اندر گھومنے کے لیے بڑی عظمت کے ساتھ آتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا بیت اللہ تیری شان اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ جس نے مسلمان کو بے عزت کیا، مسلمان کی حرمت کو تار کیا، اس نے بیت اللہ کو ڈہانے کے اندر، گرانے کے اندر اس کی مدد کر دی۔ ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہم بیت اللہ کو گرائیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو کتنا گراتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، لا تباغضوا، ایک دوسرے کی نفرت دل کے اندر نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو بڑا ہی عظیم معاشرہ عطا فرمایا گیا ہے، ہمیں تو بڑا ہی عظیم دین عطا فرمایا گیا ہے کہ جس دین کے اندر ایک ایک چیز کے حقوق کو بتایا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسلمان کے مال کی حرمت، مسلمان کے مال کو نہیں چھیننا چاہیے، مسلمان کے مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنی رضا کے ساتھ اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، اپنی رضا کے ساتھ مال خرچ کرے۔ چاہے کہ ہم مسلمانوں کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر ڈاکہ ڈالیں۔ آج زمینوں کے اوپر بھی ڈاکے ڈالے جاتے ہیں نا، زمین کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، لے کر بیٹھے ہوئے ہم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آخری بات، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، چاہے وہ ایک بالشت بھی ہو، قیامت کے دن 7 زمینیں نیچے سے اٹھا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ ہم اٹھا سکتے ہیں اتنی زمین؟ ایک من نہیں اٹھتا ہے تو 7 زمینیں، اگر ہم نے ایکڑوں کے ایکڑ یا مالوں کے مال ہم نے ہڑپ کیے ہوئے تو کیا
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ سمجھدار ہوتے تھے، جب ان کے سامنے بات کی جاتی تھی نا تو اپنے دل کے اندر لے کر آتے تھے، میں نے آپ نے یہ شغل کرنا ہے اور پھر میں نے بھی بھول جانا ہے، آپ نے بھول جانا۔ مولوی صاحب نے بات کی، دل لگی تھی، ختم ہو گئی، دوسرے ختم کے اندر پھر بات کرنی ہے، لیکن ہم دروازہ کٹکھٹاتے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بڑھیا تھی، بادشاہ اپنا محل بنانے لگا، بڑھیا کا ساتھ میں ایک کوٹھڑی بنی ہوئی تھی یا جھونپڑی تھی، اس کے محل میں آڑے آ رہی تھی، تو لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ یہاں سے ہٹا دیں۔ بڑھیا نے کہا بھئی میرا گھر ہے، میں نہیں ہٹاتی ہوں۔ بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ نے کہا اس کو ہٹا دو یہاں سے، اس کا گھر ہٹا دیا گیا، بادشاہ کا محل تعمیر ہوا۔ بڑھیا قاضی کے پاس چلی گئی، جج تھے، اللہ والے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے اس وقت، اس کے پاس گئی۔ جب بڑھیا اپنی صدا پیش کی کہ قاضی صاحب میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایک چھوٹا سا گھر تھا میرا، بادشاہ نے محل بنایا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ قاضی بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بھی لوہا گرم ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑے دیر کے بعد آ جانا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے قاضی کو بلایا، گھر کے اندر دعوت کی، گھر کے اندر گئے، گھر کو دیکھ رہا ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، بڑا پیارا گھر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کیسا گھر ہے؟ قاضی نے کہا بڑا بہترین گھر ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پر میں تھوڑی سی گوڈی کر لوں، یہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لوں، مٹی اٹھا کر باہر گرا دوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر خوبصورتی کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے مٹی اٹھائی، ایک توڑے کے اندر ڈالی۔ اب بادشاہ اور قاضی ہیں، قاضی نے بادشاہ کو کہا کہ حضرت جی یہ مٹی مجھ سے نہیں اٹھ رہی ہے، آپ تھوڑا ہاتھ لگوا دیں۔ بادشاہ کے نوکر چاکر بادشاہ سے کہا آپ ہاتھ لگوائیں۔ بادشاہ جب اٹھانے لگا تو اس سے نہیں اٹھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یار یہ تو مجھ سے نہیں اٹھ رہی ہے، تو قاضی نے چوٹ ماری، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی تو یہ آپ سے نہیں اٹھ رہی، جس بڑھیا کا آپ نے گھر اٹھایا ہے، ساتوں زمینوں کا توق جب گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن آپ کے گلے کے اندر، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ نے اسی وقت وہ پورا محل چھوڑا اور بڑھیا کو دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں آخرت کے اندر حساب نہیں دے سکتا۔ آخرت کے اوپر نگاہ رکھیں۔ ملک شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے گیا، وہاں پر اس کے کارندے تھے، ساتھ میں تلاش کی، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ ایک بڑھیا کی گائے تھی، اس کے اوپر گزر بسر تھا اس کا، انہوں نے گائے کو ذبح کیا، بڑھیا روکتی رہی، کھانا وغیرہ کھلا دیا اس کو۔ بادشاہ شکار سے واپس جانے لگا، راستے کے اندر ایک پل آتی تھی، بڑھیا وہاں پر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کی سواری کو روکا۔ بادشاہ سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے اس پل پر حساب دیں گے یا پل صراط پر آپ حساب دیں گے؟ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے نا بڑے لوگوں کا، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے تو اسی طرح کوئی سر پھرا وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اماں بات کیا ہے؟ اماں نے کہا اس طرح ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اماں میں پل صراط کے اوپر حساب نہیں دے سکتا، میں آپ بھی پل صراط کے اوپر حساب نہیں دے سکتا۔ خدا را اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو حق دے دو، کسی مسلمان کی عزت کو مجروح کیا ہے تو دنیا کے اندر حساب دے دو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہیں اور آ کر بیٹھ گئے، کہا لوگو اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہو تو آج مجھ سے آ کر اپنا حق لے سکتا ہے۔ آپ کس کا حق دبا سکتے تھے؟ ہم میں سے کب اعلان ہوتا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں۔ ہاں بھائی اگر کسی نے لینا دینا ہے تو بتاؤ، کسی کے لینا دینا ہے تو بتاؤ، اگر کسی کے اوپر زیادتی کی ہے تو معاف کر دو، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے تو معاف کر دو۔ ہم ایسی زندگی کیوں گزار کر جائیں ہمارے اوپر کسی کے حقوق رہتے ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں مسلمان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہم نے محبتوں والا معاشرہ بنانا ہے۔ مسلمان کی جان کی قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے نا اس کے لیے اللہ نے کافروں والی سزا بتائی ہے، جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے اندر رہے۔ مسلمان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، اپنا مال اللہ نے جو دیا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کے پاس کروڑوں ہیں
اور وہ بھی ہیں جن کی ایک دہاڑی لگتی ہے نہیں دہاڑی لگتی. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، میرا بندہ تو فکر کیوں کرتا ہے، میں نے تجھے روزی عطا کرنی ہے، تیرے رزق کا فیصلہ میرے پاس ہے.